کھیلنس کوہستانی صاحب پروگرام کے پہلے کسی میں آپ بڑے جذباتی تھے سر. اگر ابھی آپ بڑے خوش ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو 10 سال قید ہو رہی ہے سر. جب وقت دا پہیہ لنگ گیا اور ریسیونگ اینڈ پہ آپ لوگ آ گئے تو سر پھر کیا ہوگا؟ آج یاسمین راشد صاحب ہیں تو کل نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا کوئی کردار ہو گیا تو آپ تیار ہیں کہ کوئی انشورنس لمبی ہے آپ کی؟ نہیں، پہلی بات ایز اے پولیٹیکل ورکر میرے لیے یہ خوشی کا لمحہ نہیں ہے، مگر جو انہوں نے کیا ہے اس کی جماعت نے، اور اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ اڈیالہ میں اس وقت قید ہے، اس کے کہنے پہ یہ سب کچھ 9 مئی جیسی گناؤنی سازش حرکت کی گئی اور تنصیبات پہ 300 سے زیادہ جگہوں پہ حملے کیے گئے، شہداء کی تضحیک کی گئی. دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر اس قسم کی کارروائی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں مہینوں نہیں دنوں میں فیصلے آنے تھے. تو کیس پولیٹیکل نہیں ہے؟ پہلے ہی نہیں، بالکل نہیں. یہ ایک جو ہے پاکستان کی ریاست پہ حملہ کیا گیا ہے، پاکستان کے اداروں پہ حملہ کیا گیا، فوجی تنصیبات پہ حملے کیے گئے. اگر اس میں کوئی جس طرح شاہ محمود قریشی بری ہو گئے، اگر کوئی بے گناہ ہے اس کو بالکل وہ باہر آنا چاہیے، جو ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ فیصلے بھی عدالتوں نے کیے ہیں اور دیر آیا درست آیا، عدالتوں سے ہوا ہے، اور آئندہ بھی اس کے لیے اپیل کا حق ان کے پاس موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. ایک جماعت بنی، اس کو عوام کو خواب دکھائے گئے، سہانے خواب دکھائے گئے، ایسی باتیں کی گئی، کرپشن کے خلاف تھے، انصاف دینے کے لیے آ رہی تھی. انہوں نے 4.25 سال میں کرپشن بھی ڈٹ کے کی، انصاف کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے، اور ملک کی ترقی کے لیے ایک اینٹ نہیں لگائی. اور وہ جماعت جو ہے وہ سیاست کے بجائے ہجوم میں تبدیل ہو گئی. 9 مئی جیسے، 26 نومبر جیسے صورتحال انہوں نے کر دی. تو یہ بڑا ایک مطلب میں سمجھتا ہوں ایک پاکستان میں سیاست کا نقصان ہوا ہے. اور جو لوگ ان سے جڑے ہوئے تھے، جو اس خواب سے جو وہ چاہتے تھے، ان کو وہ بھی اب سمجھ گئے کہ یہ سارا جھوٹ تھا، یہ سارا ایک پاور میں آنے کا طریقہ تھا. مجھے صاحب یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں when justice delayed justice denied. ابھی تک اتنے سال ہو گئے ہیں 9 مئی کو ہوئے، ابھی تک مین آدمی کے اوپر تو آپ لوگ ٹرائل کر نہیں سکے. ایک چیز. دوسرا، آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسز پولیٹیکل نہیں ہیں، تو وہ جو تمام افراد جنہوں نے پریس کانفرنسز کی یا ویڈیو پیغامات دیے وہ نہایت محفوظ ترین کیوں تصور کیے جاتے ہیں؟ کہیں تو مراد راز کا نام لے لوں، میں فیاض الحسن چوہان صاحب کا نام لے لوں، ایک پوری ایک لمبی فہرست ہے جو ایک خاص جماعت کے ایک لان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب ہے چیزیں تو پولیٹیسائز کی گئی ہیں نا آپ لوگوں کی طرف سے. آپ یہ دیکھیں، جو بلوچستان میں اسلحہ اٹھانے والا، جو ریاست کو نقصان دینے والا، اپنے شہریوں پہ حملے کرنے والے لوگ بھی جب سرنڈر کرتے ہیں ان کو معافی دی جاتی ہے. اچھا، معافی. اور یہ معافی اس وقت یہ معافی اس وقت اعلان ISPR کی جانب سے کی گئی تھی، اور باقاعدہ عمران خان کے لیے بھی یہ کیا گیا تھا کہ اگرچہ آپ اس پہ جو کچھ کیا ہے، پاکستان کے شہری ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، پاکستان کی جماعت ہے، پاکستان کے اگر ان کو ایک غلط راستے پہ چڑھے ہیں، اگر وہ واپس آتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں تو بہتر حل ہے یہ. اور یہی راستہ ان کو دیا گیا. مگر جو لوگ اس راستے پہ آئے تو میں سمجھتا ہوں وہ اس طرح جن لوگوں نے سرنڈر کیا ہے وہ 9 مئی میں ایسے سیدھا تھے بھی نہیں. جن کو سزائیں آئی ہیں ان کی پوری ویڈیوز ہیں. کیلدہ صاحب خدا کا واسطہ ہے، میں ابھی تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں، اگلی بریک سے پہلے سب کی ویڈیوز دکھا دوں گا. میں وہی کہہ رہا ہوں، یاسمین راشد تو روکتی رہی ہیں کہ نہ جاؤ. میں وہی کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر بلوچستان میں اسلحہ اٹھانے والا یا KPK میں جو دہشت گرد ریاست کے سامنے ریاست کہہ رہی ہے کہ سوری کرے، معافی مانگے تو سب بہتری ہو جائے گی، سب چیز معاف ہے. پھر 9 مئی کیا ہوگا؟ قصہ پارینہ بن جائے گا. بیسیکلی معافی ریکوائرڈ کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ سیاست کریں، سیاسی اختلاف رکھیں، سیاسی جلسے کریں، یہ آپ کو ہر کسی کو آزادی ہے. یہ کوئی بھی دنیا کی ریاست اجازت نہیں دے گی کہ اپنے اداروں پہ حملے کریں. آگے آپ کا